اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا باتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي،
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي العلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے مظلوماں،
ہائے محروماں غم تیری جدائی کا مجھے ایسا ملا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے چاہنے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کٹی عمر تمہاری میرے گھر میں، اس طرح کٹی عمر تمہاری میرے گھر میں، چکی کبھی پیسی تو کبھی فاقہ کیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، آرام کبھی تم نے میرے گھر نہیں پایا، آرام کبھی تم نے میرے گھر نہیں پایا، شرمندہ علی تم سے نبی زادی ہوا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، کر کر کے تجھے یاد بہت رویا تڑپ کر، کر کر کے تجھے یاد بہت رویا تڑپ کر، جب بھی میرے شبیر نے ہے پانی پیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، باقی نہیں پسلی جو شکستہ نہ ہوئی ہو، باقی نہیں پسلی جو شکستہ نہ ہوئی ہو، پہلو سے کچھ اس طرح سے دروازہ گرا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، اس بات کو ہرگز نہ کبھی بھول سکوں گا، اس بات کو ہرگز نہ کبھی بھول سکوں گا، بن کر سے علی قیدی مدینے میں پھرا ہے، زہرا تیرے جانے سے
علی ٹوٹ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے بہت درد تھا تب ہی، معلوم یہ ہوتا ہے بہت درد تھا تب بھی، پہلو سے تیرا ہاتھ ابھی تک نہ اٹھا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے، زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزاداران امام، آج کی مجلس سفینۃ النجات کے اوپر ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ شب جمعہ، مرحومہ گلشن بہن فدا حسین پارک، وائف آف چھوٹو بھائی لوکن والا گوگریا، ان کی 4 یا 5 مہینے والی مجلس ہے۔ لوکن والا فیملی یہ مجلس کروا رہی، اللہ لوکن والا فیملی کے توفیقات میں اضافہ کرے اور اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کی کمپلیٹ انٹائر فیملی کو صبر جمیل دے۔ شب جمعہ ہے اور میں نے مجلس کا آغاز ایک بہت ریکمنڈڈ سورہ مبارک الرحمن کی ایک چھوٹی سی آیت سے کیا۔ سورہ مبارک الرحمن یہ وہ ریکمنڈڈ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ اللہ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا۔ ایوری سیکنڈ بھی میں بہت کم بول رہا، ایوری فریکشن آف سیکنڈ اس کا کرم، اس کی بلیسنگ، اس کی رحمت، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس بلیسنگ ہے اللہ کی۔ اس وقت سے ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے تھے، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے، اس وقت سے اللہ کی بلیسنگ ہے۔ شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بیمار ہو سکتے تھے، ہینڈی کیپ بن سکتے تھے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، اتنا عزیز و یا غفار ہے کہ جب اس نے مجھے دنیا میں ہم کو بھیجا 9 منتھس کے بعد، اتنا پرفیکٹ بنا کے بھیجا، دونوں آنکھیں برابر دی اور اس میں روشنی دی۔ سب سے بڑی بات، آنکھیں تو ہے لیکن روشنی دی، کان دیے سننے کی طاقت دی، ناک دیے سونگھنے کی طاقت دی، زبان دی بولنے کی طاقت دی، یہ ہاتھ اور پیر میں طاقت دی۔ یہ ساری اس کا کرم ہے، اس کے احسانات ہیں کہ جو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس ہے، ایسے کاؤنٹلیس ہے کہ کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس کا احسان۔ اس لیے کہ یہ فضا کے اندر، یہ اسپیس میں اتنے وائرس ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ 80 ایئرس 90 ایئرس تک زندہ رکھتا، طاقت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔
یہ سارے کے سارے، اسی لیے میں آئی آلویز سے آج شب جمعہ ہے، آلویز ٹرائی ٹو ریڈ دس تسبیح پڑھو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو، آپ 100 ٹائمز پڑھو۔ اب یہ وہ تسبیح ہے دوستو کہ اگر تم یہ تسبیح پڑھے نا تو تمہارے گھر میں حالات صحیح ہوتے، تمہاری زندگی بدلتی، 1000 نعمتیں تم کو ملتی۔ یا رحمانو یا رحیم، منیمم 18 ٹائمز پڑھنا، منیمم 18 ٹائم۔ پھر یا بولو یا غفور و رحیم، اللہ فارگیو کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ قرآن میں کہا کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں غفور و رحیم ہوں۔ پھر یہ بھی ضرور بولو یا تواب و رحیم، یا آج کی رات یہ پڑھو، تمہارے حالات بدل جائیں گے کہ یہ تواب و رحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، اس سے بڑا کون ہے؟ کتنی جگہ قرآن مجید میں کہا کہ میں تواب و رحیم ہوں، میں بہت جلدی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اب آج آپ نے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے وہ جملہ دہرایا ہوگا جو امام علی علیہ السلام کی دہن مبارک سے نکلا تھا، جو مولا نے کہا تھا کہ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام علی کہہ رہے کہ پروردگار تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، تو اس سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی تو راضی ہوتا، بے شک۔ لیکن دوستو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تو بہت جلدی راضی ہوتا ہے، اینڈ وی ایکسپیکٹ فرام اللہ آلسو، کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کرتا تو میں فوراً اس کو سوری بولتا، اور پھر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا اللہ سے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ اینڈ ہی سیڈ کہ when you come to me and when you say sorry to me، میں تم کو فارگیو کروں گا، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ بٹ شب جمعہ کی مجلس ہے، اس لیے یہ بات بول رہا، شب جمعہ کی مجلس ہے، اللہ اس لوکن والا فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ خود سوچو کہ تھرسڈے آپ نے آج دعائے کمیل ضرور پڑھی ہوگی، اس میں یہ کہا ہوگا یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اللہ تم جلدی راضی ہونا۔ اللہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے؟ کہ تم بھی تو راضی ہو کسی سے۔ آج چیک کرو اپنے آپ کو، چیک یور سیلف کہ تم کتنے لوگوں سے راضی ہوئے۔ آج تمہارے فیملی ممبرز میں ابھی بھی کسی سے میرا تعلقات نہیں ہے، ابھی بھی کوئی ایسا ہے جس سے میں بات نہیں کر رہا؟ اگر بات نہیں کر رہے، دیکھو ایک بات میں ہمیشہ بولتا ہوں، آئی آلویز سے دس ورڈ، کہ پیسے والوں سے تعلقات سب کے اچھے ہوتے دنیا میں، جس کا اسٹیٹس ہوتا نا اس سے تعلقات بہت اچھے ہوتے، اس سے کوئی تعلقات بامبے میں نہیں بگاڑتا، دنیا میں نہیں بگاڑتا۔ کیوں بگاڑے گا؟ ڈرتا ہے کہ کہیں اگر اس سے تعلقات بگاڑے گا تو میرا پرابلم ہو جائے گا، یہ میرے کبھی بھی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تعلقات، ریلیشن شپ ہم کس سے بریک کرتے؟ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو ہیلپ لیس ہے، جس کا دنیا میں سٹیٹس نہیں ہے، بٹ ہی از مائی بردر، ہی از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے، اس سے میرے تعلقات نہیں، وہ اس سے ہم جلدی ناراض ہوتے۔ تعلقات، ریلیشن شپ کو مینٹین کرو اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ، یہی وہ عمل ہے جو تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام ہے۔ میں افسوس سے بول رہا ہوں، ویری سیڈ ٹو سے دس، کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں، کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اینڈ دے سے کہ وی آر ریئلی مومن، ہم بہت امام کے چاہنے والے۔ چیک کرو یہ سب، غریب کی مدد، رشتہ دار سے تعلقات کو ملانا۔ اگر تم نے کسی غریب رشتہ دار سے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کیا، اگر تم ناراض ہیں اور تم نے اس سے مل لیا، تو یہ ہے سریع الرضا۔ اس کے بعد اللہ تم سے جلدی راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا جو اپنے غریب رشتہ دار کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے بول رہا یا سریع الرضا، اللہ تو جلدی راضی ہو جا۔ وہ بولے گا بابا تو بھی تو راضی ہو جا، تو بھی تو کسی سے راضی ہو، تمہارا فلاں رشتہ دار فلاں۔ ہمارا پرابلم یہ کہ کوئی ہمارے گھر پہ اس لیے کہ میرا سٹیٹس ہے، میرے گھر پہ کوئی آ نہیں سکتا بغیر پرمیشن کے، میرے گھر پہ کوئی آ نہیں سکتا بغیر پرمیشن کے، وداؤٹ پرمیشن آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے نہیں آ سکتے کہ میرا سٹیٹس ہے، وہ غریب ہے۔ ایسا مت کرو، گھر بناؤ، بہترین گھر بناؤ، لیکن مہمان کی عزت کرو۔ یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے۔ ایک ساتھ آپ پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ مولا کہتے ہیں کہ بڑا گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، بنگلہ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں مہمان کی عزت کرنا، ذکر الہی کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوستو
سورہ مبارک رحمان میں اللہ نے احسانات کا ذکر کیا، اور وہ عام طور پہ نہیں کرتا. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 114 سورات ہیں. کسی میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ I did this, I did this, I did this, I did this. اس کو رائٹ ہے اینڈ ہی کین سے اونلی، صرف اللہ بول سکتا ہے کہ میں نے کیا. میں کچھ بول رہا آپ کو، صرف اللہ بول سکتا ہے یہ میں نے کیا، I did this. لیکن ہم بولتے ہیں، ہم کو رائٹ نہیں ہے. یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ پرابلم کرے گا تم کو مرنے کے بعد کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. یہ چیز کو بند کرو. کہیں نہیں کہا، صرف اس میں کہا کہ صرف سورہ مبارک رحمان میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. جتنا تم تھینک یو بولو گے اللہ کو، اتنا اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہاری نعمتوں میں بڑھا دے گا، اللہ تم کو ایک سٹیٹس دے گا. اس لیے کہ یو ہیو ٹو سے تھینک. ہم دنیا میں بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو کینڈی دے، کوئی کینڈی دے بچے کو، واٹ وی سے، جیسی کینڈی لیتا بچہ کیا بولتا؟ تھینک یو سر، تھینک یو انکل بولتا ہے. اگر نہیں بولے گا تو آپ بولتے ہیں بیٹا بولو تھینک یو بولو. کیوں؟ بچے کو تم کینڈی ملنے پہ تھینک یو بول رہے، جو بچے کو کھانا دے رہے، جو نعمتیں مل رہی، جو اللہ نے ہم کو پوری زندگی دی، اس کا شکریہ کیا ہے؟ روزانہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. شکر کی نماز ویری سمپل. نیت کرو میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ. بس میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز ختم ہوئی 2 رکعت 3 منٹ، نماز ختم ہوئی مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا، ضرور پڑھنا تسبیح آہستہ آہستہ. اللہ اکبر 34، الحمدللہ 33، سبحان اللہ. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ پورا دن گزر گیا تیری نعمتوں کے ساتھ گزرا، تیری رحمتوں کے ساتھ گزرا، تیری بلیسنگ کے ساتھ گزرا، تیرے کرم سے گزرا. I'm healthy and wealthy. میں صحت کے ساتھ ہوں، عزت کے ساتھ ہوں. یہ سب سے بڑا کرم ہے پروردگار کا. روزانہ 2 رکعت شکر کی. اور ایک چیز یاد رکھو، یہ بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے ماں باپ کو سلامت رکھا. سب سے پہلے امام کا شکر ادا کرو. اللہ کا بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب ترین بندے، تیری رحمت، نعمت، برکت، تیرا کرم سے تیری آخری حجت میرا امام سلامت ہے. ان کی سلامتی کی دعا کرو، شکر ادا کرو کہ امام میرے سر پہ ہے الحمدللہ. اس کے بعد اور امام کا جب بھی نام لینا 5 صلوات پڑھ کے اللہ کا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو 5 صلوات پڑھو. میں 5 بول رہا، زیادہ بھی لمبا آپ کو وظیفہ نہیں دے رہا. 5 صلوات پڑھو، 9 پڑھو، 100 پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، بٹ منیمم سائڈ 5 پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے امام کو سلامت رکھا، اس سے تمہاری ہیلتھ صحیح رہیں گی. اس لیے کہ امام پلٹ کے تمہارے حق میں دعا کرے گا. امام پلٹ کے تم کو بولے گا کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھنا. آپ سوچو 5 سال بعد رحمت کی دعا، تمہارے اوپر رحمت آئے گی. اس کے بعد شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا، اللہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیا. یہ شکر ادا کرو ایوری ڈے. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. اس کے بعد شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی، جو سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قدیر کی آیت جب بے حق جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، اس کے بعد یہ آیت آئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. نعمتیں تمام ہوئی ولایت امیر المومنین کے اوپر، جو سب سے بڑی نعمت. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. آج آپ کو دنیا میں اندازہ نہیں ہے. جب آنکھ بند ہوگی، جب گریف کے اندر جاؤ گے، لحد کے اندر جاؤ گے، اپنی قبر میں آرام باغ میں جاؤ گے، اس وقت جو سب سے بڑی چیز جو تم کو نیچے اندھیرے میں بیٹا لٹائے کے گریف کو بند کرے گا، اس وقت جو سب سے بڑی چیز کام آئے گی وہ ولایت امیر المومنین کام آئے گی اور عزاداری حسین کام آئے گی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا اور ولایت امیر المومنین ہم کو دی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد
عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی، ہم کو موقع دیا اللہ تو نے کہ ہم ذکر حسین کر سکے، گھر میں عزاداری کر سکے. یہ اللہ کا شکر ادا. 3 ہو گیا. چوتھا شکر ادا کرو کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو، آج جس مرحومہ کی مجلس سے میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، ان کی بچوں کو بول رہا ہوں کہ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں نیک تھی، ماں پاک اور پاکیزہ تھی. اس نے پاک اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس نے تم کو پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی. اگر آج یہ لوکن والا فیملی مجلس کروا رہی ہے ایصال ثواب کی، صرف اس لیے کروا رہی کہ ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس نیک تھے، پائس تھے، عبادت گزار تھے، امام کی محبت تھی مولا کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو ولایت امیر المومنین دی. اور یاد رکھو دعا کرنا، پلیز غور سے سنا، آج کی امپورٹنٹ مجلس ہے. جنریشن کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار، میرے کریم پروردگار، ہماری نسلوں میں، ہمارے جنریشن میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین رہے، جس کی وجہ سے ہم کیری کریں تا ظہور امام، ہمارے جنریشن میں امیر المومنین کی ولایت اور عزاداری حسین ہمارے حصے میں رہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے ٹاپک دی گئی، اسی پہ آ رہا میں. یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی. مجھ سے کہا گیا کہ میں آج کی اس مجلس میں ول کے اوپر پڑھوں، وصیت. ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی ہے بامبے میں، لاسٹ فرائیڈے کھوجا مسجد رات میں، بدوانی فیملی شاید ان کی مجلس پڑھی تھی. تو وصیت کے اوپر، وصیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وصیت کس کو بولتے ہیں؟ وصیت یعنی آپ ول لکھ رہے کہ جب انسان مر جاتا تو اس وصیت پہ عمل کرتا. اور اسلام اس پہ بڑا زور دے رہا. اسلام یہ بول رہا کہ وصیت پہ عمل کرنا لازم ہے. لاسٹ ول پہ آپ ول لکھنا. اس میں وصیت یہاں تک 5 امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد کا ارشاد ہے کہ وصیت ہمیشہ لکھ کر اپنے تکیے کے، اپنے پلو کے نیچے رکھو. یہ سمجھایا گیا کہ اتنا قریب رہنا وصیت تمہارے ہاتھ. کیوں لکھو وصیت؟ ول کب لکھنا پوچھا گیا، کب لکھنا. دیکھیے 2 چیزیں. جب آپ انسان پہ واجب ہو گیا، مثال کے طور پہ 15 سال میں لڑکے پہ واجب ہو گیا، 9 سال پہ لڑکی پہ واجبات شروع ہوئے، وصیت بھی شروع ہو گئی. کیوں شروع ہو گئی؟ آپ یہ نہیں بول رہا کہ 15 سال کا لڑکا لکھو، میں یہ نہیں بول رہا آپ کو. یا 9 ایئرس کی بچی کو کیا معلوم ہو کیا لکھے گی بل. لیکن میں بتا رہا آپ کو کہ واجبات، یہ واجب ہے، ون آف دی واجبس میں سے. تو یہ لکھنا، مثال کے طور پہ کوئی 30 ایئرس ہے، 40 ایئرس ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے. وصیت لکھنے کا فائدہ، پہلی چیز آپ کو بتاتا کہ وصیت کیوں لکھو اور اس کا فائدہ کیا ہے. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا، مرنے کے بعد ہم کو، آپ کی اولاد کو کچھ ہی نہیں معلوم، آپ کے بیٹے کو کچھ ہی نہیں معلوم ہے کہ باپ کے کیا کیا قرضے ہیں، واجب قرضے. مثال کے طور پہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہیں، اس کو باپ بیٹے کو ادا کرنا ہے. روزے قضا ہے، حج کیا تھا نہیں کیا تھا، واجب ہوا تھا نہیں ہوا تھا، وہ خمس دینا تھا نہیں دیا. اس کے بعد کسی سے پیسے اس نے بورو کیا، مثال کے طور پہ 1 روپیہ بورو کرے، 1 لاکھ بورو کرے، قرضہ کسی کا لیا، تمہاری گردن پہ کسی کا قرضہ ہے، وہ واپس کرنا. تو وہ یہ ساری چیزیں تم کو اگر تم نے وصیت میں لکھ دی، وصیت میں تم نے لکھ دی کہ مثال کے طور پہ آپ کیا کریں، آج میری مجلس کے بعد ایک وائٹ پیپر، مثال دے رہا ہوں، وائٹ پیپر لو، یہ ڈاکومنٹ کچھ لے کے اوپر لکھ دو کہ اپنا نام لکھو، دس از مائی ول. ڈیٹ ضرور لکھو کہ کس ڈیٹ میں تم یہ وصیت لکھ رہے ہیں. ڈیٹ لکھو اور اپنا نام لکھو. نام لکھ کر، ڈیٹ لکھ کر آپ یہ لکھو کہ کس کو آپ نامینیٹ کریں. وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس کو نامینیٹ کریں. وصیت پہ آپ کے مرنے کے بعد عمل کون کرے گا؟ اگر آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے آپ کا، تو اس کو دے دو. یا چھوٹا بیٹا جو بھی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ دونوں میں کسی کو بھی دے سکتے آپ، پہلی چیز. یا آپ کے فیملی میں کوئی ایسا بڑا ہے جس کی بات سب سنتے، اس کے پاس رکھوا سکتے آپ. یا کوئی دوست ہے آپ کا جو آپ کی بات، آپ سے بہت کلوز ہے اور آپ کی بات سنتا، اس کے پاس بھی رکھوا سکتے.
4 हो गए। 5वां हिस्सा आप किसी लॉयर के पास जो आपकी फैमिली का लॉयर है, लॉयर के पास भी रखवा सकते हैं कि वो बाद में उसमें लिख सकते हैं कि ये मैं इसको नॉमिनेट कर। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। या अपने बच्चों को दे दो, ये मेरी वसीयत है, एनवेलप बंद कर दो, बोल दो कि मेरे मरने के बाद इस पे अमल करना और लाजिम अमल करना। और 1 या 2 गवाह जरूर बनाना, गवाह विटनेस जरूर बनाना कि मैंने वसीयत लिखी है, इस पे आपको अमल करना। ये हो गया। लिखना क्या वसीयत के अंदर, पहली चीज लिखी थी, इसलिए कि जितने वाजिबात है मेरे ऊपर, जितने अब मैं वाजिबात की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं 45 मिनट मजलिस पढ़ रहा, तो इसमें खत्म करना है। मैं आपको हेडलाइंस देके जा रहा हूं। यू नो वेरी वेल कि हमारे ऊपर वाजिबात क्या है। हमारी पहली चीज हमारे पर जो वाजिबात है वो हमारी नमाजें। मिसाल के तौर पे आपकी एज 80 ईयर्स की, मिसाल पर हर इंसान के खजा जरूर होती नमाज, या कैसे खजा होती, जवानी में 9 ईयर्स के थे, 15 ईयर्स के थे, जवानी वाजिब हो गए थे, हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जवानी में, ट्रैवलिंग में, बीमारी में। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि जिसमें नमाज खजा होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी कोई खजा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अपने सारे वाजिबात को अदा करके दुनिया से जाए। दुआ करो कि अल्लाह जब तक तू राजी ना हो हमको दुनिया से नहीं उठा, तू करीम है। तो ये कर, वाजिबात पे अमल करने का ये वसीयत का पहला हिस्सा। सबसे पहले लिखो नमाजें, अप्रॉक्सीमेटली आप रोज नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कितनी ऐसी नमाजें होंगी जो आपको याद भी नहीं होंगी, जो आपको खजा थी आपने अदा नहीं की। उसमें आप लिख दो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स की मेरी नमाज अदा करो। मिसाल की 10 साल की मेरी नमाज, बेटे को लिख दो, जिसको भी आप नॉमिनेट करें, 10 साल की नमाज। मिसाल के तौर पे 10 साल के रोजे आप रोजे रखते हैं, हो सकता है आपकी जवानी में भूल गए, ट्रैवलिंग में, बीमारी में। मिसाल दे रहा, 10 साल के रोजे। एक साल आप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, 10 साल की नमाजें और 10 साल के रोजे लिख दो, ठीक है। ये 2 चीजें। उसके बाद आपके ऊपर हज वाजिब था और आपने हज नहीं किया। अगर हज कर लिया तो बहुत अच्छा, वो कॉलम छोड़ दो। अगर हज वाजिब था और आपने नहीं किया तो लिख दो कि मेरा हज वाजिब था, कोई रीजन की वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पैसों में से हज जरूर करा, ये वाजिब है। 3 चीजें हो गई। उसके बाद आप लिखो कि अगर आपने किसी से कोई चीज बोरो की है, किसी से पैसे लिए, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 5,000 लिए, किसी से 1,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, किसी से 1 लाख लिए, और आप मजबूर हो गए, आप हेल्पलेस हो गए, आपने अदा नहीं किया, तो ये अदा करना वाजिब है, वरना तुमको नीचे खते रहम में नीचे प्रॉब्लम में आ जाओगे, लाजिम प्रॉब्लम में आ गए। तो आप ये लिखो कि मैं फुला आदमी को 5,000 देना, मिसाल दे रहा, फुला आदमी को 10,000 देना, फुला आदमी को 1 लाख देना, आप मेरे पैसे में से, मेरे तरके में से उसको दे देना, ये लिख दो। उसके बाद आप ये लिखो कि अगर तुम किसी से, तुम्हारा पास किसी की अमानत है, मिसाल के तौर पर कोई तुमको लाके 1,000 रुपये दिया या 1 लाख दिया, दे के बोला तुम अपने पास रखो, और तुमने अपने पास रखा, तुमने कहीं लिखा नहीं, और जो है तुमको हार्ट फेल हो गया, तुम मर गए, तो 1 लाख उसकी अमानत है, आपके बच्चे तो अदा नहीं करेंगे। तो आप पे, आपको लाजिम है कि अपने विल में लिखो कि फुला आदमी की अमानत मेरे पास है। इवन एक पेंसिल अगर कोई दिया है तुमको, पेंसिल, एक बुक, एक हैंकरचीफ, रूमाल जिसको बोलते हैं, वो भी किसी की अमानत है तुम्हारे पास। एक प्लेट अमानत है, तो वापस करना लाजिम है, लाजिम है वापस करना। ये सारी चीजें तुमको लिखना है, लिख के बोलना है कि ये अगर आप वापस कर सकते तो इमीडिएटली वापस कर दो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, कहीं चला गया, तो बोले ये फुला आदमी की है भाई, ये उसकी अमानत है मेरे पास, आप मेरे बाद बच्चों को दे दो, बोलो कि आप उसका ये कॉन्टैक्ट है उसको दे दो। बहरहाल मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा, एक एक चीज अगर किसी इंसान की, किसी मोमिन की तुम्हारे पास है, वो वापस करना है। अगर तुम किसी को देना है तो वो लिख दो। ये सारी चीज मैं बहुत मोटा मोटी चीजें बता रहा, ये सारी लिख के, और अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसा होंगी। नमाजें पढ़ाएंगे तो, इजारे पे पढ़ेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, रोजे के पैसे कहां से आएंगे, हज के पैसे कहां से आएंगे, लोगों के पैसे कहां से। तो अब क्या करना, आप ये लिखना, मिसाल के तौर पे आपके बैंक में आपके पास पैसे हैं, अब ये नहीं कर सकते, अब ये औलाद के लिए बोल रहा, औलाद उनके बच्चों के लिए बोल रहा कि जो वसीयत लिख रहा,
کہ آپ اگر کسی کا باپ مر جائے یا کسی کی ماں مر جائے، اس کا بامبے میں بڑا فلیٹ ہے، لیکن جب مرنے کے بعد اس کی وصیت باہر آئی، وصیت آئی تو پتا چلا کہ ایک 10 لاکھ اس کو دینا تھے، 5 لاکھ اس کو دینا تھے، اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اور یہ سارا پیسہ ملائیں گے تو مثال کے طور پہ 20 25 30 لاکھ خرچ ہوں گے، اور فلیٹ ہے مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا۔ تو اب اولاد فلیٹ نہیں لے سکتی، میں بہت ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying I'm responsible۔ اولاد اب وہ فلیٹ نہیں لے سکتی۔ حکم کیا ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے ترکے میں سے اس کے قرض ادا کرو۔ حج پہ جانا ہے، حج نہیں کی تھا، ماں تمہاری نہیں کی تھی، 2 لاکھ روپے مثال دے رہا، 2 لاکھ حج کے نکالی، ماں نے لکھا تھا وصیت میں کہ میں اس کو 5 لاکھ دینا، مثال دے رہا، اس کو 5 لاکھ دینا، اس کو 10 لاکھ دینا، اس کے 10 سال کی نمازوں کے اجارے کے پیسے رکھ دو، روزے کے پیسے رکھ دو، اور اگر کسی سے بورو کیا ہوا ہے وہ رکھ دو۔ اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اس کے بعد اولاد کا، بیٹے کا حق بیٹی کا حق بعد میں ہوگا، لیکن پہلے نہیں ہوگا۔ پہلے ماں کے جو بھی مر رہا، ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو یا بہن، جو بھی مرا، جو بھی وصیت لکھا، اس کی وصیت پہ عمل کرنا، ترکے میں سے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک مرنے والے کے واجبات کو تم اس کے پیسوں میں سے ادا نہیں کراؤ، اس لیے کہ ورنہ ادا کون کرائے گا؟ اس کا خرچہ ادا کرنے کا، وہ تو نیچے حساب دے رہا، اس کو حساب ہے نیچے، اس کو تو نیچے حساب دے رہا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سمجھ میں آئی یہ نماز؟ ماں باپ کے لیے بہترین نماز شب جمعہ پڑھنے کی، 2 رکعت نماز مغفرت والدین شب جمعہ قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحم اور 10 مرتبہ بولنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں۔ حساب لینا آتا ہے، دینا نہیں آتا۔ کبھی تصور کر رہے ہیں کہ حساب بھی دینا ہے؟ کبھی بامبے میں یہ خیال آتا، رات میں سوتے وقت خیال آتا کہ مجھے حساب دینا ہے؟ وصیت یہی ہے، کل میں کو مر جاؤں گا تو پہلی رات میں مجھے حساب دینا ہے۔ تلقین کیا ہے؟ تلقین پتہ ہے، منکر و نکیر آئیں گے، ایک ایک چیز پوچھیں گے، اس کا حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ مجھے حساب نہیں ہے، تو آپ روز 2 رکعت موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے والدین کی مغفرت کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تو رحم کر اب ان کے حساب میں، حساب اتنا، اور یہاں پہ بھی ہے روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں بھی دینا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا ول کیسا ہوگی، اس کے ترکے میں سے جائے گا، اس کے حساب میں سے، اس کا جو بھی پیسہ، اگر مثال کے طور پہ ماں کا 1 روپیہ نہیں ہے، فلیٹ ہے، فلیٹ اس وقت بیچنا ہے، ادا کرنا ہے، فلیٹ بیچنا ہے، پہلے ماں باپ کے قرضے ادا کرو، پہلے قرضے ادا کرو، یا بیٹا یہ بول دے، بیٹا ویل آف ہے، وہ بولے ٹھیک ہے، ماں کا یہ پورا جو قرضہ ہے، نماز روزے کا، حج کا، اس کے پیسوں کا 20-25 لاکھ ہے، اور میرا شیئر ہے سمجھو 50 لاکھ، تو میں پہلے 25 لاکھ اس کو دے دیتا ہوں قرضہ ادا کر، اس کے بعد آپ فلیٹ بیچو اور آپ بعد میں 25 لاکھ اس میں سے لے لو اگر آپ فلیٹ بیچنا نہیں چاہ رہے۔ بٹ آپ رہ نہیں سکتے، پہلے ماں کا قرضہ ادا کرو، باپ کا قرضہ ادا کرو، بھائی کا قرضہ ادا کرو، بہن کا قرضہ ادا کرو۔ یہ وصیت ہی سو امپورٹنٹ، اگر اب سنو وصیت کا فائدہ کیا ہے۔ آپ بولیں گے وصیت کیوں لکھو؟ اگر وصیت نہیں لکھیں گے آپ تو آپ کے بیٹے کو کیا معلوم ہے کہ آپ کا قرضہ کتنا ہے؟ آپ کے بیٹے کو کیا معلوم ہے کہ آپ کو اس کی نمازیں کتنا پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے اور بیٹے کو آپ نے نہیں بولے تو بیٹے کیسا ادا کرے گا؟ آپ کو تو نیچے حساب دینا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وصیت لکھ دو۔ وصیت لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ جیسی انسان مرتا، دفن ہوا یا دفن نہیں بھی ہوا، جیسی اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کا انویلپ نکلا باہر، انویلپ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے، اب سن لو غور سے سننا، میں آخری سٹیج پہ ہوں، کہ انویلپ میں لکھا ہوا ہے، اس کے وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے 10 سال کے میری نمازیں قضا تھیں، پلیز ادا کرا دو، بیٹے کو بول رہے، روزے قضا تھے کروا دو، حج میرا کروا دو، میں نے فلاں بھائی سے اتنے پیسے لیے، اس کے ادا کرا دو، اس کا وہ ادا کرا دو، اس کا وہ ادا کرا دو، کتنے رشتہ داروں سے میرے تعلقات نہیں ہیں، ان کو سوری بول کے معافی دلا دو۔
सॉरी बोल के माफ़ी दे, मतलब ये सारी चीज़ें। तो होगा क्या, अब सुनो फायदा। बेटा वसीयत लिया, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, वसीयत लिया, एनवेलप ले लिया। लेने के बाद बाप की मैयत हो या माँ की मैयत, दिल में बोले, जोर से भी बोलने के साथ बाप की मैयत पे ये बोले कि परवरदिगार मेरे करीम, मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे वहदहू ला शरीक, मैं तुझसे वादा कर रहा, आई प्रॉमिस यू अल्लाह, आई प्रॉमिस यू अल्लाह, आई प्रॉमिस यू अल्लाह, मेरे बाप के 10 साल के नमाज़ें मैं अदा करा दूंगा। परवरदिगार मेरी माँ के क़ज़ा नमाज़ों को मैं अदा करा दूंगा। परवरदिगार मेरा बाप फलां से पैसे लिया, मैं वो अदा करा दूंगा। उस फलां लोग भाई को इतने पैसे देना है, वो मैं बाप का क़र्ज़ा अदा कर दूंगा। बेटा अभी अदा नहीं किया, प्लीज़, बेटा अदा नहीं किया, खाली डेड बॉडी के ऊपर, मैयत के ऊपर खड़े रह के अगर बेटा ये बोल दे कि मैं रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल, इस सारे डेब्ट्स के मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है हमारा परवरदिगार, रब्बुल आलमीन, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिब, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, इतना गफूरुर रहीम है, इतना बड़ा तव्वाबुर रहीम है कि बेटे ने अदा नहीं किया, अभी खाली डेड बॉडी पे उसने ये इरादा किया और अल्लाह को गवाह करके कहा, मेरे मालिक मैं अपने माँ बाप के खर्चों को अदा कराऊंगा। तो जब बाप जाएगा या माँ लहद के अंदर जाएगी तो उससे ना नमाज का सवाल है, ना रोजे का सवाल है, ना खर्चों का सवाल है, इसलिए के बाद आप बेटे ने कर लिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप समझ लो मेरी बात, कितना करीम है परवरदिगार। वसीयत का फायदा यह है, अगर वसीयत नहीं करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटे को मालूम ही नहीं कि कितने साल की नमाज है, बेटे को मालूम ही नहीं कि घर से कितने वाकयात हैं। दोस्तों एक बड़ा कितना वाकया इस्फहान शहर का, कितना मशहूर वाकया। पुराने जमाने में गैस सिस्टम नहीं था, लोग लकड़हारे लोग क्या करते थे, जंगल से लकड़ी को काटते थे, काट के लाके घरों में देते थे, उससे खाना बनता था। वो लकड़हारे का कितना मशहूर वाकया के वाकया पूरा नहीं पड़ा, लहद में जाके उसने जो देखा सांप काट रहा था उसको। लोगों ने पूछा कि क्यों काट रहा, कहा मैं एक लकड़हारा मुसलमान मोमिन, वो रोज लाके लकड़ियां डालता था मेरे घर पे, खाना बनता था। एक लकड़ा ने उसने लाके लकड़ी डाली, मैंने उससे कहा कि ओके आई गिव यू टुमारो, मैं भूल गया देना, उसने पूछा भी नहीं, जो पूछता भी रहा मैं नहीं दिया। खबर के अंदर, ग्रेव के अंदर उसको पकड़ा गया कि तू एक मुसलमान के माल को बगैर उजरत के तूने इस्तेमाल कैसे किया। सांप था, सांप उसको काट रहा था मुसलसल। तो इन लोगों ने कहा कि व्हाट कैन वी डू, मैं हम क्या हेल्प करना। कहा मेरे बेटे को बोलो उसका कर्जा अदा कर दो। एक दिन की लकड़ी का क्या कर्जा होगा, एक 5 दिरहम, मैं आज की करेंसी में बोल रहा, 100 रुपये, 200, 500 रुपये, 500 रुपीज। गया लोग गए उसके बेटे के पास, जाके कहा भाई तेरे बाप ने ये ख्वाब में बताया, तेरे बाप ने ये बताया कि फुला लकड़हारा तेरे बाप के ज़माने में था, लकड़ी देता था और उसके कर्जा अदा नहीं हुआ। तो वो रोने लगा, उसको सांप का अज़ाब हो रहा, उसके पैर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अपने अज़ाब से बचे। सांप काट रहा था तो रोता हुआ सीधा अंदर गया, माँ से कहा माँ क्या बाप के ज़माने में कौन लकड़हारा ला के रोटी देता, कहा लकड़ी देता था, कहा फुला। उसको बुला के बेटे ने पूछा भाई क्या मेरा बाबा तुझे कुछ पैसे देना है, तो कहा 1 दिन की उजरत देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कितने, मिसाल की दरों में आज की लैंग्वेज हो रहा 500 रुपये। उसने 500 रुपये दिए, दे के कहा भाई तू मेरे बाप को माफ़ कर दे। उसने कहा मैंने माफ़ कर दिया। कितना करीम है अल्लाह कि इंतज़ाम किया, मुसब्बबुल असबाब है, अल्लाह ने असबाब को पैदा किया। इसीलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू माई लिसनर्स कि प्लीज़ रोज़ 36 टाइम्स बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब। अल्लाह तो मेरे लिए रास्ता बना दे, दीन और दुनिया का रास्ता बना दे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते, बिज़नेस खुलता, अल्लाह तौफीक देता, तौफीक दो। 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता दो। सल्लल्लाहु पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
वास्ता दे के दुआ करो कि परवरदिगार तू हमारे लिए रास्ता बना दे, तू इबादत का शौक़ पैदा कर दे, इबादत की तौफीक अता कर दे। ये दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रास्तों को खोल देगा, रास्तों को ये करो तो माफ़ कर दिया। तो इसके ऊपर तो अल्लाह ने करम किया कि फलां को बता दिया कि जाके इसको अजाब हो रहा, जाके इसके बेटे को बोलो। पता नहीं उसकी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई थी। अल्लाह हमारी नेकी को पसंद, जो भी ये पसंद कर ले, माफ़ कर दे, तो बस माफ़ कर दे, तो फॉरगिव कर दे, फॉरगिव कर। तवाब रहीम है, तवाब रहीम। तो उसका माफ़ हो गया। हमारा क्या होने वाला है? अगर मैं वसीयत नहीं करूँगा तो बेटे को तो कुछ नहीं मालूम, बेटी को तो कुछ नहीं मालूम। मैं मरा, मेरा फ्लैट का बिक गया और शेरपुरों को चला गया। अब आप नीचे अजाब में मुब्तला है, नमाज का हिसाब दे रहे, रोज़े का हिसाब दे रहे, पैसों का हिसाब दे रहे। वसीयत इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। ये घबराओ मत, वसीयत लिखने से कोई मरता नहीं है। मेरे मौला बोलते, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है, मेरा मौला बोलता कि तुम मौत से क्या डरते हो, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। ये मत समझो कि तुम वसीयत लिखोगे तो तुम मर जाओगे। नो, वसीयत वाजिब है, लिखो, इसमें फ़ायदा हमारा। मासूम का या अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा है कि तुम वसीयत लिखोगे, तुम्हारी औलाद को पता चलेगा कि मेरे बाप को क्या क्या खर्चा था, मेरे बाप का या मेरी माँ का, उसको वो अदा करेगी नीचे तुम्हारे। इसलिए कि वहां जाने के बाद ये बॉम्बे के फ्लैट्स काम आने वाले नहीं है, ये बॉम्बे की प्रॉपर्टीज काम आने वाली नहीं है। वहां जाने के बाद ये जो मेरा मिलियंस ऑफ डॉलर बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है बॉम्बे में, ये कोई काम आने वाला नहीं है। सबको छोड़ के आप चले गए, हलाल हराम सब कर लिया। नीचे जाने के बाद एक एक पाई का, एक एक पेनी का तुमको हिसाब देना है। उसके लिए वसीयत लिखो। वसीयत इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। अगर वसीयत तुम्हारे पास आ जाए तो समझो तुम कामयाब इंसान हो जाए। आखिरत का बेहतरीन सौदा मुसलमान के ऊपर लाजिम है, मोमिन पे लाजिम है। मासूमीन के इरशादात है जो मैं आपको बता रहा। वसीयत लिखने से एटलीस्ट हमारे 50% हमारे जो खर्चे हैं वो अदा हो जाएंगे। अब अगर औलाद अदा नहीं करे तो औलाद पे अजाब है। और बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने भाई बहनों को, जो भी आपके, उनको बता दो कि ये प्रॉपर्टी जो है, मिसाल के तौर पे, या ये मेरा कैश है, इसमें से मैंने खुम्स नहीं दिया, इसका खुम्स अदा कर देना। ये चीज़ अदा कर देना लाजिम। उसके बाद देखो, जो वहाँ की एटर्नल लाइफ है ना, एटर्नल लाइफ, वो ऐसी कामयाब लाइफ होगी। उस लाइफ में तुम रिलैक्स रहोगे, कंफर्ट्स के साथ गुजारोगे। बड़ा मशहूर, बस इसी वाक़े में मैं मजलिस ख़त्म करूँ। नजफ़ अशरफ का अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करो। मौला की ज़ियारत के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत बड़ा आलिम दीन का है, मैं नाम नहीं लेता, नजफ़ अशरफ के रहने वाले। इंतकाल हो गया, साल या 2 साल के बाद, ईयर या 2 ईयर्स के बाद ख्वाब में आए अपने स्टूडेंट के। उन्होंने कहा, स्टूडेंट ने कहा, शेख कहाँ थे आप 2 साल से? तो कहा मैं हिसाब दे रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ पर हिसाब दे रहे थे? आपने तो इतनी नेकियां की, आपके इतने कंट्रीब्यूशन है, आपने तो इतने काम किए, आपने मदरसों को आबाद किया, इतनी इबादत की, इतने स्टूडेंट्स आपके हैं, इतनी तालीम दी आपने, आपकी तो इतनी नेकियां हैं। कहा ज़र्रा बराबर भी जो मैंने नेकी की अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ने उसका मुझे अजर दिया। वादा है अल्लाह का, करीम का वादा है। करीम कहता है तुम ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे और उसका अजर दूंगा, तुमको रिवॉर्ड दूंगा। कहता है कि स्टूडेंट कहने लगा आपको तो इतना मिला होगा, कितना मिला होगा? आपने इतनी बुक्स लिखी, इतनी मदरसों में काम किया, इतने बच्चों थे। कहा एक एक ज़र्रे का अल्लाह ने मुझे अजर दिया, लेकिन एक चीज़ में आके मैं फंस गया। कहा आप हिसाब दे रहे थे, क्या हिसाब दे रहे थे? अब सुनो। कहते आफ्टरनून था, नजफ़ अशरफ था, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब है इंशाअल्लाह। मैं अपने घर से लंच करके रोड क्रॉस कर रहा था। पुराना ज़माना, कार्स या टार रोड या सीमेंट रोड नहीं थी। लोग कैमल्स पे या हॉर्सेस पे, घोड़ों पे या ऊँटों पे सवारी करते थे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कैमल होता था। तो कैमल के ऊपर एक मुसलमान ड्राई ग्रास, येलो कलर की जो ग्रास होती है ना, ड्राई ग्रास, वो लाद के कैमल पे ऐसा जा रहा।
یہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا کے باہر نکلا تھا، میں روڈ کراس کر رہا تھا، سامنے سے وہ اونٹ پہ گھاس لے کے جا رہا تھا، میں نے پیچھے سے ایک سٹک، ایک کاڑی نکالی، ایک کاڑی، ایک سٹک، گھاس کی پاری کتنی ہوتی وہ، ایک کاڑی نکال کے میں نے ٹوتھ پک کیا، پھینک دیا، چلا گیا، یاد بھی نہیں ہے۔ جب گیا قبر کے اندر تو اس ٹوتھ پک کا حساب ہوا کہ تو اب جملے سنو، تو نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر پوچھے لیا کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ، ہم نے تو لوگوں کے خزانے کھا لیے، کھیت کے کھیت کھا لیے، یہ بھی حلال ہو گیا، یہ بھی حرام ہو گیا، اس کا مال بھی حرام ہے، اس حلال ہے، اس کا مال بھی حلال ہے۔ سب سے پہلے مظلوم بی بی زہرا کا مال ہم کھا کے بیٹھے ہیں، خمس کے بغیر زندگی گزار، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ادا کر دو، ادا کر دو بی بی کا خمس۔ بی بی کی شہادتیں آ رہے ہیں، مظلوم بی بی کی شہادت آ رہی ہے، ان کے مال کو مت کھاؤ۔ 1 روپیہ تمہارا خمس بنتا ہے تو 1 روپیہ دو، 1 لاکھ بنتا ہے تو 1 لاکھ دو۔ You understand what I said? You understand what I said? خمس دیا کرو، ورنہ نیچے سب سے زیادہ اس کا حساب ہوگا، پرابلم آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بولتے ہیں، اپنے پیٹ کو حرام سے مت بھرو، اپنے شکم کو حرام سے مت بھرو، زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہارے جسم کو کھا جائیں گے، تمہارے پیٹ کو کھا جائیں گے۔ واٹ آر یو تھنکنگ؟ وصیت لکھو، وصیت از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ۔ اگر تم نے وصیت میں سب لکھ دیا تو تمہارا حساب میں کمی ہو جائے گی۔ اور ایزی مت لو، ایزی مت لو۔ کیا حساب ہوتا؟ نو، حساب کے اتنا سخت حساب ہوگا۔ اگر تم نے کسی کا، میں نے آپ کو بتایا ٹوتھ پک کا مثال دی، وہ ٹوتھ پک کی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں تھی۔ وہ مانگ لیتا تو اس کو اتنی گھاس دے دیتا وہ، لیکن ایک بغیر پوچھے نکلنے کا حساب ہے۔ اور ہم جو لوگوں کے مال کھائے ہوئے وہ ادا کرو، وہ اس میں لکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب لکھو، اس کے بعد تقسیم کرو۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وصیت کے اوپر پڑھوں گا، پورا خمسہ پڑھوں گا۔ میں انشاءاللہ بامبے آ رہا ہوں 16 دسمبر سے 19 دسمبر تک انشاءاللہ کپاس واڑی محفل مصطفیٰ میں مظلوم بی بی زہرا کی مجلسیں پڑھوں گا، شہادت کی مجلسیں۔ 16 دسمبر 9 PM شارپ محفل مصطفیٰ کپاس واڑی جوہو، تو انشاءاللہ وہاں پہ باتیں بتاؤں گا۔ بس مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اس کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ ہمارے پاس جب بھی کسی مرد کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی تو ہم مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور کسی خاتون کی ہوتی تو ہم اس مظلوم بی بی کا ذکر کرتے ہیں جو 18 سال کے سن میں عالم غربت میں، مصیبتوں میں، ظلم کے ساتھ شہید ہو گئی۔ حسین کی ماں، حسن اور حسین کی ماں، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کی مظلوم بی بی، شہزاد محسن کی مظلوم ماں، مولا کی مظلوم زوجہ، رسول کی ایک لوتی بیٹی مظلوم بیٹی، بی بی ختیجہ کی ایک لوتی مظلوم بیٹی۔ بس دوستو، 18 سال کا سن، 18 ایئرس میں میری مظلوم بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گئی تھی، سٹک آ گئی تھی۔ لکڑی لے کے کون چلتا ہے؟ جو بزرگ ہو جاتا، جو سینئر سٹیزن ہو جاتا، جو بیمار ہو جاتا، جو اتنی تکلیف میں، اس کے ہاتھ میں عصا آتی۔ میری مظلوم شہزادی 18 سال کے سن میں عصا آ گئی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے بی بی چلی، دیوار آخری ایام میں میری مظلوم بی بی دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ آپ کو معلوم ظالم نے جو ظلم کیا، مولا حسن کہتے، ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کے مصائب پڑھتا تھا، بہت مصائب پڑھتا تھا، تو اس کے خواب میں میرا مولا حسن آیا۔ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر کے روشن کر دے انشاءاللہ۔ مولا حسن خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ اے ذاکر، تو میری ساری مصیبتوں کو پڑھتا لیکن ایک مصیبت کو چھوڑ دیتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میں آپ کی ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں کہ آپ کو شدید زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی آپ کے اوپر حملے کیے، آپ عالم غربت میں شہید ہو گئے۔
مولا حسن کہتے کہ نہیں ذاکر، جو اصل مصیبت تھی وہ تو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی مولا آپ ارشاد فرمائے تو مولا حسن کے منہ سے سنو۔ مولا حسن کہتے کہ ذاکر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب ظالم نے لا کے لکڑیوں کو میری ماں کے دروازے پہ رکھا، اور جب لکڑیوں کو روشن کیا اور جلدی ہوئی لکڑیاں، جب دروازہ جلنے لگا میری ماں پیچھے تھی، اس نے اتنی زور سے دھکا مارا، میری ماں دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ پھر مولا حسن کہتے ذاکر میری مظلوم ماں زمین پہ گری تو یہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے میری ماں کے اوپر تازیانہ بلند کیا، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، تازیانہ بلند کیا۔ مولا حسن کہتے کہ میں دوڑتا ہوا گیا، جا کے میری ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ عزیزو مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ میری بیوی پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، ظالم نے تازیانہ بلند کیا، 75 دن یا 90 دن ہاتھ میں لکڑی لے کے ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا۔ بی بی چلتی تھی کمر کے اوپر ہاتھ مسلسل، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب میری بیوی کی شہادت ہو گئی، غسل و کفن دے دیا گیا، تو اس کے بعد جب مولا نے کہا کہ کنیزوں سے کہ آگے آخری سلام کرو، کنیزوں نے سلام کیا، ایک گوشے میں ٹھہر گئے۔ پھر مولا نے دونوں شہزادیوں کو بلایا، میری مظلوم شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم آئی۔ عزیزو 4-5 سال کا سن بچوں کا، یہ بی بی آئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جیسے ہی آپ تصور کرو میری مظلوم بیوی زہرا کی میت رکھی ہوئی، ایک چراغ جل رہا، میرا مولا کھڑا ہوا، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان جا گریا کر رہا۔ دونوں بیٹیاں پہلی مرتبہ ماں کی میت پہ آئی۔ شہزادی زینب نے جیسی ماں کو میت دیکھا، کفن میں دیکھا، دیکھتے ہی روتے ہوئے امام علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا۔ شہزادی زینب نے ماں کی میت کو دیکھ کر علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، وصلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ الہی بس پروردگار میری شہزادی کی مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جس مرحومہ کی آج مجلس ہے، اللہ ایصال ثواب کی اس مرحومہ کو میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ لوکن والا فیملی جنہوں نے یہ مجلس کرائی، ان کے بچے جو مجلس کرائے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار میرے کریم جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے میرے کریم، پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، میری مظلوم بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے، 14 معصومین کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان کی قبروں میں تو آج رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار عزاداری کی حفاظت فرما، ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جس کی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، میرے سرکار کی سلامتی کے صدقے میں فرزند مظلوم بی بی زہرا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھنا۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رہے۔ میرے کریم پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ایسے نصرت کریں جیسا میرا مولا ہم سے چاہتا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ گلشن بہن فدا حسین پارک
وائف آف چھوٹو بھائی لوکن والا گگریا، اور سارے مرحومین جن کے نام اسکرین پہ آ رہے ہیں ان مرحومین کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے شب جمعہ، جمیع مومنین اور تمام محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك توعا وتمتيه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البهور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشراع ديني وخاتم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أسفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألهكم بدرك الجحيم. السلام عليك يا علي، السلام عليك على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي الباقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسحل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرج.